قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما هو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. ان تمام حضرات نے روایت فرمائی ہے. انہوں نے بھی حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جس کو ذبح کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا وہ اسماعیل تھے. وقال ابن جریر حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن قيس عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس انه قال المفدى اسماعيل عليه الصلاه والسلام وزعمت اليهود انه اسحاق وكذبت اليهود. اس روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ جان قربان کرنے والا بیٹا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن بعض یہودی یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ہیں، لیکن کذبت الیہود فرمایا کہ یہود جھوٹ کہتے ہیں، اصل بات جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. وقال اسرائیل عن ثور مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال الذبیح اسماعیل، انہوں نے بھی فرمایا کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں. وقال ابن ابی نجیح مجاہد هو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام وكذا قال يوسف بن مهران وقال الشعبي هو اسماعيل عليه الصلاة والسلام وقد رأيت قرني القمش في الكعبة. حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ذبح ہونے والا جو ہے حضرت اسماعیل ہیں، ذبیح جو ہیں حضرت اسماعیل ہیں، اور ان کے بدلے میں اللہ پاک نے جو مینڈھا دیا تھا وہ فرماتے ہیں اس کے سینگ جو ہیں کعبے میں لٹکے ہوئے میں نے خود دیکھے ہیں. وقال محمد بن اسحاق عن الحسن دینار وعمر بن عبد الحسن البصری انه كان لا يشك في ذلك ان الذي امر به من ابن ابراہیم اسماعیل. اب حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس بیٹے کے ذبح کے بارے میں حکم ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. وَإِن فرماتے ہیں قال ابن اسحاق وسمعت محمد بن قابل القرظي وهو يقول ان الذي امر الله تعالى ابراهيم عليه السلام بالذبح من ابنه اسماعيل عليه السلام وإنا لنجد ذلك في كتاب الله وذلك ان الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابن ابراهيم قال تعالى. اب محمد بن قابل القرظي
فرماتی ہیں کہ اللہ نے جس بیٹے کے ذبح کے لیے حکم دیا تھا وہ حضرت اسماعیل ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس کی دلیل اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ پہلے اللہ نے ذبح کا قصہ بیان فرمایا اور اس قصے کے بعد فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ پھر ہم نے ان کو بشارت دی حضرت اسحاق کی۔ تو یہ تو اس قصے کے بعد ہے، تو معنی یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بشارت دی ان کو حضرت اسحاق کی اور پھر حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب کی۔ یقول بابن وابن ابن فلم يكن ليامره بذبح اسحاق له فيه من الموعد بما وعده والذي امر بذبحه الا اسماعیل۔ اب فرماتی ہیں کہ اللہ نے یہاں آپ کو خبر دی کہ آپ کو بیٹا دیں گے اسحاق، اس کا بیٹا پھر یعقوب ہوگا، تو جب اس کے بیٹے نے ابھی ہونا ہے تو ذبح حکم دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ثابت، تو اس لیے بات واضح ہو گئی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ قال ابن ساکن سمعت یقول ذلك كثيرا وقال ابن ساکن بریدہ ابن سفیان الاسلمی عن محمد بن کعب ان محمد بن کعب القرظی انه حدثهم انه ذکر ذلك لعمر بن عبد العزيز رضی اللہ تعالی عنہ وهو خلیفۃ اذ كان معه بالشام وقال له عمر ان هذا لشيء ما كنت انظر فيه واني لا اراه كما قلت ثم ارسل رجل كان عنده بالشام۔ یہ فرماتی ہیں کہ زمانہ تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اپنے دور میں خلیفہ تھے اور خلیفہ عادل تھے، حتیٰ کہ آپ کو ثانی عمر کا خطاب ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے تھے کہ اس مسئلے میں میں نے جو تحقیق کی ہے سو کی ہے، لیکن ایک آدمی تھا شام میں یہودی تھا عالم نے، فرمایا اس کو لے آؤ۔ ثم ارسل الى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا، پہلے وہ یہودی تھا پھر اسلام لے آیا، فاسلم وحسن اسلامه وكان يرى انه من علمائهم، اور وہ بنو اسرائیل یہودیوں کے پہلے علماء میں سے تھے۔ فسأله عمر بن عبد العزيز رضی اللہ تعالی عنہ عن ذلك فقال محمد بن كعب وانا عند عمر بن العزيز فقال له عمر اي ابن ابراهيم امر بذبح فقال اسماعيل والله يا امير المؤمنین۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو بلایا، فرماتی ہیں کہ میں بھی اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس موجود تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا وقال له عمر یعنی عمر بن عبد العزیز ای ابن ابراہیم، کہ آپ مجھے بتائیں اللہ نے کس بیٹے کی قربانی کا حکم دیا اور کون بیٹا جو ہے وہ ذبیح ہے؟ تو اس نے کہا فقال اسماعیل واللہ یا امیر المؤمنین، اس نے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کا حکم دیا تھا وہ اسماعیل ہے۔ واللہ یا امیر المؤمنین وان یہود تعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب الا ان يكون اياكم الذي كان من امر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما امر به وهم يجدون ذلك يظنون انه اسحاق ان اسحاق ابوهم الله اعلم۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہنے لگا اللہ جانتا ہے، سب یہودیوں کو پتا ہے کہ ذبیح اسماعیل ہے، لیکن عمدن انہوں نے جھوٹ بولا ہے اسحاق کا، چونکہ اسحاق ان کا ابا ہے، وہ اس کی نسل سے ہیں، اس لیے وہ اپنی نسل کو شرف دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ورنہ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ذبح ہونے والے جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ واللہ اعلم ایما کان کل قد کان طاہرا طیبا مطیعا للہ عز وجل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کا بیٹا ہے الحمدللہ آپ کے سب بیٹے پاک تھے، آپ کے سب بیٹے اللہ کے فرما بردار تھے۔ وقال عبداللہ ابن الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سألت ابی عن الذبیح قال اسماعیل او اسحاق قال اسماعیل۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہیں یہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابا ذبیح کون ہے، اسماعیل ہے یا اسحاق ہے؟ آپ نے فرمایا ذبیح اسماعیل ہے۔ اور یہ واقعہ ان
کا کتاب الزہد میں موجود ہے. وقال ابن ابی حاتم سمعت ابی یقول سیدنا ذبیح اسماعیل علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ذبیح اسماعیل ہے. وقال علی ابن عمر ابی ہریرہ وطفیل سید جبیر حسن ومجاہد والشعبی ومحمد بن کعب القرظی وابی جعفر محمد بن علی وابی صالح رضی اللہ عنہم انہم قالوا الذبیح اسماعیل. حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابی ہریرہ، ابی طفیل، سعید بن المسیب، سعید بن جبیر، حسن، مجاہد، شعبی، محمد بن کعب القرظی، یہ تمام فرماتی ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں. وقال البغوی فی تفسیرہ وإلیہ ذهب عبد اللہ بن عمر وسعید بن المسیب والصدی والحسن والبصری ومجاہد والربیع بن ناصر محمد بن کعب القرظی والکلبی وهو روایت ابن عباس وحقاه ايضا ابي عمرو بن العلاء وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا. بہرحال مراد حضرت اسماعیل ہیں. وقال حدثني محمد بن الرازي قال حدثنا اسماعیل بن ابن ابي كريمة قال حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي عن عبد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن ابي سفيان نبي حدثني عبد الله بن سعيد عن السنابه قال كنا عند معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما فذكروا الذبيح اسماعيل او اسحاق فقال على الخبير سكتتم كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله خذ علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا امیر المؤمنین والذبیحان. اس روایت میں آتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں بیٹھے تھے. فذکروا الذبیح، ذکر چھڑ گیا کہ ذبیح کون ہے، اسماعیل ہے یا اسحاق ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی الخبیر سکتتم، یہ محاورہ ہے عرب کا کہ بھئی تم صحیح آدمی کے پاس آئے ہو جو جانتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے. علی الخبیر سکتتم کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاویہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے. فجاءہ رجل، ایک بندہ آیا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادع علی مما افاء اللہ علیک یا ابن الذبیحین، اللہ نے جو آپ کو انعام دیا ہے مجھے بھی عطا فرمائیں. اور اس نے کہا کہ یا ابن الذبیحین، آپ دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. وقیل له یا امیر المؤمنین ما الذبیحان، حضرت معاویہ سے پوچھا گیا کہ ذبیحان سے کیا مراد ہے. فقال ان عبد المطلب لما امر به زمزم نذر لله ان صح الله له ورحاله ليذبحن احد ولده قال فخرج السهم على عبد الله ونفاله وقالوا افد ابنك ببيئة من الابن وداوية البساني اسماعیل. اب فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جب زمزم گم ہو گیا تو حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر وہ زمزم کا کنواں مجھے مل جائے، میں تلاش کروں اور یہ شرف مجھے ملے تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا. تو زمزم ان کو مل گیا، زمزم گم ہو گیا. اصل سیل آئی نا تو زمزم کا رخ جو تھا وہ بدل گیا. اب جب انہوں نے تلاش کر لیا تو انہوں نے جب قرآن ڈالا تو عبداللہ کا قرآن آیا جو حضور کے والد تھے. لیکن باقی برادری نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرو بلکہ اس کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کر دو. انہوں نے کر دیا تو ایک وہ بھی ذبیح بنے عبداللہ اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام. تو لہذا آپ ابن الذبیح ہیں، لیکن اس سند میں غرابت ہے. وهذا حدیث غریب جدا وقد رواه الأموي في مغازيه. حدثنا بعض اصحابنا قال كنا اسماعیل بن ابي كريم حدثنا ابن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا عبد الله محمد العتبي بن عتبة بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الصنابي قال حضرنا مجلس معاوية رضي الله تعالى عنه فتذاكر لكم اسماعيل او اسحاق وذكره كذا كتبت
من مولود النباب الذي في اختياره ان الذبيح اسماعیل على قوله بشرناه بغلام علیم. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کتاب سے لکھا ہوا پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابن جریر طبری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ذبیح جو ہے وہ حضرت اسحاق ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ فرق باطلہ جو ہے نا جی وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے. محمد ابن جریر الطبری جو ہے اس نام کے دو بندے ہیں، یاد رکھو. ایک تو اہل سنت کے ماشاءاللہ امام ہیں اور مفسر قرآن ہیں جن نے ابن جریر تفسیر لکھی ہے 30 جلدوں میں، یعنی ایک سپارے کا ایک جلد ہے ماشاءاللہ. اور بہت بڑے مفسرین میں ہیں، تمام بعد کے مفسر جتنے تفسیریں لکھتے ہیں سب ابن جریر سے لکھتے ہیں. اچھا، اسی طرح کا بے عین ہی اسی نام کا ایک شیعہ ہے، اس کا نام بھی محمد بن جریر الطبری ہے. تو یہ اللہ کے بندے ایسے کرتے ہیں کہ نام تو آ گیا نا تو روایت اپنی، نام محمد بن جریر. کوئی پوچھے انہوں نے کہا جی ہمارا یہ محمد بن جریر ہے. وہ ہماری کتابوں میں بھی وہ روایتیں آ گئی. اس لیے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. جیسے محمد ابن ابی شہاب الزہری اس نام کا ایک شیعہ بھی ہے، اور ایک جو ہے وہ امام ہے اہل حدیث کے اور اہل سنت والجماعت کا. اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ تہذیب التہذیب میں اور جتنی رجال کی کتابیں ہیں اس میں ان کی ثنا ہے، صفت ہے، مدح ہے، تعریف ہے. لیکن اسی نام کا ایک اور بندہ بھی تو موجود ہے. مصیبت یہ ہے اچھا نام بھی ہو نہ بھی ہو نا، وہ نام رکھ لیتے ہیں. کچھ 6 مہینے سال کے بعد بندہ مشہور ہو جاتا ہے. اب دیکھو نا کوئی مولوی صاحب ہو میرے جتنا پڑھا ہوا ہو 5 جماعتیں نام لکھے علامہ، تو مشہور ہوتا جائے گا وہ علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب. علامہ صاحب کو یہ پتہ بھی نہ ہو جو علامہ کس کو کہتے ہیں. ایک نام ہے لگ گیا بس، لگ گیا بس خلاص. جب نام لگ جاتا ہے نا کسی کی کنیت بن جاتا ہے. میں نے کتنے آدمی دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو مفتی 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 کہلاتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے ان کو میرے خیال میں قدوری کتاب بھی نہیں آتی ہوگی. وہ مفت سے مفتی بنے ہیں، فتوے سے نہیں. ایک تو مفتی ہوتا ہے نا فتوے والا، وہ تو بڑا عالم ہوتا ہے، اس کو بڑی افتاء کا تخصص کا کورس کرنا پڑتا ہے. وہ بچوں کا کھیل تھوڑا ہے فتوا دینا. یعنی فتوے کی مسند پہ بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے. مجھے یاد ہے کہ حضرت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ رحمت واسعۃ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عالم، زاہد، اور ماشاءاللہ یعنی اور بڑا افتاء اور جزئیات پہ اتنی کامل نظر تھی رحمت اللہ علیہ کی کہ آدمی ہے. اچھا آنکھوں سے بھی نابینا تھے، یعنی شیخ رحمت اللہ علیہ بالکل آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن علم اتنا مستحضر تھا اور اتنا جزئیات پہ ان کی گرفت تھی کہ آپ کوئی بات بھی پوچھیں گے جزئی کے بارے میں بھی پوچھیں تو آپ فرماتے ہیں فلاں کتاب میں ہے، فلاں دلیل ہے، فلاں دلیل. اچھا خدا کی شان ہے، اللہ نے حافظہ ایسا دیا تھا کہ آپ ایک دفعہ ملے ہیں نا جی تو آپ سے نام پوچھیں گے کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا کیا. آپ 10 سال کے بعد ملیں گے، السلام علیکم، اچھا آپ فلاں ہو. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور سخی اتنے تھے ماشاء اللہ کہ ان کے دسترخوان پہ ہر وقت 200 250 200 300 50 100 سب بیٹھے. کبھی کھانا اکیلے نہیں کھایا.
احتیاط اتنی تھی، ایک دفعہ یہاں حرم سے نکل رہے تھے، میں نے یاد کہا شیخ مکی، میں نے کہا کہتے کیا بات، میں نے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ میں تلاش کر رہا ہوں مجھے ملا نہیں. میں نے کہا حضرت جا رہے ہیں تو آپ تو ہمارے والد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، سب کچھ ہے. مسکرائے، کہتے اچھا تم نوجوان ہو، تم ڈھونڈا تمہیں نہیں ملا، بوڑھے آدمی کے ذمہ لگا رہے ہو، مجھے بھی یاد نہیں ہے، جاؤ ڈھونڈو، اگر مل جائے تو پھر مجھے بھی بتانا. کیا لوگ تھے. یہ عالم کی شان ہوتی ہے کہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے یار. یہ کوئی ضروری بات ہے کہ تو عالم کے دماغ میں ہر بات یاد ہو اس کو؟ وہ کمپیوٹر ہے، بندہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بدلا دے. اس لیے یہ بڑے شان والے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے تحقیقات کی ہیں، محنتیں کی ہیں. تو اس لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اب آدمی کی جب تک نظر نہ ہو. اچھا اب نام آ گیا محمد ابن شہاب، اب دونوں نام تو ایک جیسے ہیں نا، تو چور کیسے پکڑیں؟ ایک بات سمجھو بھی، نام دونوں کا ایک ہے. مثال کے طور پر دونوں کا نام محمد مکی ہے، اب پکڑیں ہم کیسے؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو جو عالم ہوتے ہیں اس کی نظر وسیع ہوتی ہے، وہ آگے دیکھے گا کس استاد سے روایت کر رہا ہے. محمد مکی نے کس سے سبق پڑھا؟ خیر محمد سے. اب اگر وہ کہتے ہیں محمد مکی شاہ ولی اللہ ہو گیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، شاہ ولی اللہ کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں، اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس کو آنا ہے کہ جھوٹا آدمی، غلط آدمی. یا دیکھیں گے اس کے شاگرد کون ہیں. اچھا پھر وہ کس زمانے میں پیدا ہوا؟ متا ولدا متا توفیا، یہ متا ولدا متا، اب کو جھوٹ پکڑا جائے گا بھائی وہ تو اس زمانے میں فوت ہو گیا جب یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ تو عالم کا کام ہے، عام آدمی کیسے پکڑے؟ اس غریب آدمی کو کیا پتا؟ اب پہلی حدیث مثلا لینے امام بخاری، حدثنا حماد. حماد کون ہے؟ حماد کوئی ایک ہے دنیا میں. اسی طرح بعض جگہ آ جاتا ہے حدثنا سفیان. اب سفیان کون؟ سفیان ابن عیینہ یا سفیان ثوری؟ اب ان کو ہم کیسے تلاش کریں گے؟ یا استاد دیکھیں گے یا شاگرد دیکھیں گے، یا پھر زمانہ دیکھیں گے کہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس زمانے میں وہ پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بات کا ایک ماہر ہے. لوہا لوہار کو اچھا لگتا ہے، سونا سنار کو اچھا لگتا ہے، اور تفسیر اور حدیث بھی اہل علم کو اچھی لگتی ہے. عام پڑھے لکھے اگر کریں گے تو پھر ٹھوکریں کھائیں، پھر وہ بھٹک جائیں گے، کسی نہ کسی مسئلے میں ایسا الجھیں گے کہ اگلا پچھلا اپنا ایمان دے بیٹھے. یہ جتنے بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں، معتزلہ میں قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، کرامیہ ہیں، مشبہ ہیں، یہ سارے بڑے بڑے علماء، فہول العلماء، یعنی ان کو علم کو دیکھو تو ٹوپیاں گر جائیں، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. بڑے لوگ تھے. اسی طرح دیکھ لیں احمد رضا ہے، بڑا عالم تھا، یہ تو نہیں کہ وہ عالم ہی نہیں تھا. اچھا حکیم نور الدین ہے، بہت بڑا عالم تھا اور قرآن پہ اس کی بڑی نظر تھی، لیکن قادیانیوں کا سب سے پہلا خلیفہ ہے. مرزا غلام احمد کو گمراہ کرنے والا وہ ہے، حالانکہ بڑا عالم تھا، بڑا مطالعہ تھا. مولوی اسماعیل تھا شیعہ، میں نے خود دیکھا ہے، مجھے میری ملاقات بھی ہے اس سے. ایک دفعہ ٹرین میں ہم کٹھے ہوئے، ایک دفعہ سفر میں کٹھے ہوئے. شیعہ تھا لیکن ٹھیک ٹھاک مولوی، اللہ کے بندے کو عبارتیں ازبر تھی، یعنی عبارت جو پڑھے آدھا آدھا صفحہ بغیر کتاب کھولے ہوئے پڑھتا جا رہا ہے. مجھے ایک دفعہ ٹرین میں ملا، میرا بڑا لحاظ کرتا تھا، والد صاحب کا احترام کرتا تھا. میں نے ایسے کہا، میں نے کہا مولوی اسماعیل یار تم اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے مولوی ہو، اتنا بڑا تمہارا کتابوں پر نظر ہے، مطالعہ ہے، کیا تم نے ایک باطل مذہب اختیار کر رکھا ہے جس کا نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھا ہے؟ وہ کہتا ہے مکی
نہیں صاحب مجھے بھی پتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، یہ مذہب بالکل جھوٹا ہے، مجھے بھی پتا ہے، بس پیسے کے لیے اور عورت کے لیے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا سیدھی بات یہ ہے کہ تمہارے سنی جو ہے نا، نہ پیسے دیتے ہیں نہ عورت دیتے ہیں، یہ سخی لوگ ہیں، پیسہ بھی بہت دیتے ہیں، شادیاں بھی جتنی چاہو کر لو۔ اس کی 9 بیویاں تھیں، اللہ معاف کرے، اور اتنا بدبخت تھا، کسی نے پوچھا کہ تم مولوی ہو کر 9 بیویاں ہیں تمہاری، کہتا ہے تو قرآن میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 5 5 4 9، کہے کہ تو قرآن ہے، واہ جمع کے لیے ہوتی ہے۔ کہا آگے اعتراض کرنے والے جاؤ دو، ایسا بدبخت تھا۔ کہتے مجھے پتا ہے میں غلطی پہ ہوں، آپ ٹھیک کہتے، لیکن انشاءاللہ مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ میں نے کہا بدبخت تمہیں مرنے کی توبہ کا اللہ موقع ہی نہ دے پھر کیا کرو گے، پھر تو جہنم ہے نا۔ اپنی زندگی میں حواس میں عقل میں توبہ کر لو، اتنا بڑا مولوی ہے تو یہ مولوی ہونا، بڑا ہونا، عالم ہونا کچھ نہیں ہوتا، دعا کرو اللہ ہدایت پہ رکھے۔ بعض جاہل عقیدے پہ اتنا پختے ہوتے ہیں اور مولوی جناب وہ بدعات میں لڑکے ہوئے۔ جٹ جو ہے نا جی، جٹ جاہل عقیدہ لٹھ کی طرح ہوتا ہے اس کا، جدھر کھڑا ہو گیا بس۔ تو اس لیے دعا کیا کریں اللہ گمراہی سے بچائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بس آدمی بدعات میں پڑا، شرک میں چلا گیا، آدمی بغض علماء میں آیا، بغض صحابہ پہ پہنچ گیا، آدمی حب اہل بیت میں آیا، نعوذ باللہ پھر وہ بنتے بنتے بغض صحابہ میں چلا گیا۔ اللہ ہدایت پہ رکھے، دعا کریں اور سب کے لیے دعا کیا کریں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ نہیں کون کہتا ہے بھلا میں جہنم میں جاؤں، کوئی چاہتا ہے؟ ایمان سے کہیں کون چاہتا ہے میں جہنم میں جاؤں، میں گمراہ ہو جاؤں؟ کون سمجھتا ہے کہ قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، ناجائز ہے، پھر بھی کر رہا ہے؟ بیچارہ دھوکے میں ہے، غلطی میں پڑا ہوا ہے کہ جی یہ تعظیم ہے اور وہ عبادت ہے، یہ تو تعظیمی سجدہ ہم کرتے ہیں، عبادت والا تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ عبادت ہی تب ہوگی جب تعظیم ہوگی، اگر اللہ کی عظمت دل میں نہ ہو تو سجدہ کیوں کرو گے؟ سجدہ تو ہوتا ہی تعظیم کے بعد ہے، عظمت کے بعد، دل میں عظمت نہ ہو۔ کبھی آپ نے اینک کو سجدہ کیا؟ کر کے دکھائیں مجھے۔ تو قبر کی عظمت ہے دل میں تو سجدہ کر رہے ہو نا، اللہ کی عظمت ہے تو کعبے میں سجدہ کر رہے ہو نا، کعبے کی عظمت ہے تو چکر لگا رہے ہو، پھر قبر کی عظمت ہے تو چکر لگا، یہی تو شرک ہے، یہی بنیاد بنتی ہے شرک کی۔ بس دعا کیا کرو اللہ ہدایت دے، اللہم اہدنا اللہم ثبتنا۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز میں تعلیم دی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا۔ کوئی پتہ نہیں 1 سیکنڈ لگتا ہے بھٹکنے کی، گدیر ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ اس روایت میں غرابت تو بہرحال ہے، لیکن میں نے اس کو ایک نسخے سے لکھا تھا لیکن وہ بھی مغلوطہ تھا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَجَعَلَ هَذِهِ الْبِشَارَةَ بِشَارَةِ إِسْحَاقَ وَبَشَّرَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ وَعَجَبَ الْبِشَارَةِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ أَيْ الْأَمَلَ۔ وہ فرماتے ہیں کہ بِغُلَامٍ حلیم کی بشارت بھی اسحاق کے لیے ہے، بِغُلَامٍ علیم سے مراد یہ ہے کہ بشارت ہے یعقوب کی، أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یعنی وہ جب عمل اور کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ وَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنَّهُ كَانَ وُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ مَعَ يَعْقُوبَ أَيْضًا قَالَ وَأَمَّا الْقَرْنَانِ اللَّذَانِ كَانَا مُعَلَّقَيْنِ بِالْكَعْبَةِ فَمِنَ الْجَائِزِ أَنَّهُمَا نَقَلَا مِنْ بِلَادِ كِنْعَانَ وَقَالَ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ ذُبِحَ إِسْحَاقَ هُنَاكَ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذبیح حضرت اسحاق ہے اور کنعان میں آپ نے ذبح کیا تھا، اور وہاں سے وہ سینگ جو تھے منتقل کیے گئے، کعبے میں لٹکائے گئے۔ یار سب کچی باتیں ہیں اور یہودی روایات ہیں جو ڈالی گئی ہیں۔
اب کے یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک قربانی کا مقام کنان تو نہیں منا ہے، یہ تو ہزاروں سال سے، اور کروڑوں بندے بتا رہے ہیں کہ قربانی کی جگہ کیا ہے، مینا ہے، مینا ہے، مینا ہے۔ منہر کہاں ہے، مذبح کہاں ہے، منہر الکبش کہاں ہے، مینا ہے۔ کنان میں کوئی گیا ہے آج تک کہ قربانی کی جگہ کنان میں ہے؟ بس ایک روایت ڈال دی۔ هذا ما اعتمد عليه في تفسيره وليس ما ذهب اليه بمذهب ولا لازم بل هو بعيد جدا۔ اب مفسر فرماتے ہیں جو کچھ اس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے حضرت اسحاق کے بارے میں یہ بالکل بڑی دور کی بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على انه اسماعيل اثبت واصح واقوى۔ اب مفسر کہتا ہے کہ محمد بن کعب القرظی نے جو دلائل ذکر کیے ہیں کہ ذبح ہونے والا بیٹا حضرت اسماعیل ہے، وہی بات زیادہ صحیح ہے، وہی بات قوی ہے، وہی بات ثابت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ لما تقدمت البشار بالذبیح و اسماعیل عطف بذکر البشار باخیہ اسحاق وقال فی سورۃ ہود والحجر۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ حرف وا عطف ہے، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، کیونکہ اس سے پہلے بشارت گزر چکی ہے حضرت اسماعیل کی، تو معلوم ہوا کہ یہ اسماعیل کے بعد بشارت ہے، ذبح ہونے والا اسماعیل ہے، اس کے بعد اللہ نے آپ کو حضرت اسحاق کی بشارت بھی عطا فرما دی ہے۔ سورۃ ہود اور سورۃ الحجر میں تفصیل ہے وَقَوْلُهُ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ نبی حال مقدر سے ایسا یسیر نبی صالح کہ آپ سے نبی صالح پیدا ہوں گے، آپ نبی ہوں گے اور صالح ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ۔ وقال مجھے حدثني یعقوب قال حدثنا ابن ایوب داؤد قال نبی اللہ نماز ابی اسحاق قال وقال بشرنا بسلام استقال بشر بنبوته ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا قال كان هارون موسى وهب له نبوته۔ حالانکہ حضرت ہارون جو ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی بشارت عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ وحدثنا ابن عبد الله قال حدثنا محمد سليمان قاسم داؤد بن حدثنا الباز رضي الله عنه في هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قال إنما بشر بي نبي صالحين قال إنما بشر بي نبي حين فداه الله وزرجه بشارة نبوت عند مولده۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی قربانی کا وقت آیا تو پھر نبوت کی بشارت دی گئی، ولادت کے وقت نہیں دی گئی۔ وقال بھی آدم حدثنا ابی قال حدثنا ابن نعیم قال حدثنا سفیان الثوری عن داؤد بن باسم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قال بشر به حين ولد وحين نبیا۔ ولادت کے وقت بھی بشارت دی گئی اور بعد میں بھی نبوت کی بشارت دی گئی۔ وقال سنبی ربط اللہ قال بشرنا بإسحاق نبيا صالح قال بعد ما كان لما جاء اللہ تعالی نصیب قال بارکنا علیہ وعلی اسحاق، اللہ نے پھر ان پر برکتیں عطا فرمائیں، ظاہری بھی برکتیں باطنی بھی برکتیں۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسه مبین كقوله تبارک و تعالی قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ تو بہرحال اب یہ بات فیصلہ یہی ہوا کہ ذبیح جو ہیں وہ سیدنا اسماعیل ہیں۔ اللہ پاک نے جن کی بشارت دی ہے، جن کا ذکر فرمایا ہے، اور مکے میں آنا بھی حضرت اسماعیل کا ثابت ہے، مکے میں رہنا بھی
حضرت اسماعیل کا ثابت ہے، اور آپ کی شادی بھی بنو جرہم میں ہوئی، پھر مصر کے علاقے سے ہوئی، پھر آپ کا حضرت اسحاق ہمیشہ کنعان میں رہے اور شام میں رہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، میں نے عمرہ کر لیا اور پھر میں مدینہ منورہ گیا زیارت کے لیے، لیکن مدینہ منورہ سے واپسی پر میں نے احرام نہیں باندھا۔ تو یاد رکھو کہ مدینہ منورہ بھی میقات ہے، جیسے آپ کے ملک کا میقات جو ہے وہ یلملم ہے، اسی طرح ذل حلیفہ بھی میقات ہے، اور میقات سے بغیر احرام کے گزرنا، جب سیدھا بندہ مکے آ رہا تو یہ تجاوز ہے بغیر احرام کے، اس پہ دم ہے، ایک بکری لے کے ذبح کرے اور غریبوں کو تقسیم کرے اور عمرہ بھی قضا کرے۔ یاد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ارادہ تھا حج عمرے کا، پھر احرام نہیں باندھا تو اب تو دم ہے، لیکن اس کا ارادہ تجارت تھا، کاروبار تھا، کسی رشتہ دار کو ملنا تھا، نوکری تھی، ڈیوٹی تھی، تو کہتے ہیں اگر احرام نہیں باندھا تو دم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں یہ باقی ائمہ کرام یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر احرام باندھا جائے تو سب کے نزدیک افضل ہے کہ آپ کو عمرے کی سعادت ملی، اور وہ بھی میقات کا عمرہ، یعنی میقات اور پھر اس میقات کا عمرہ جہاں سے خود میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے احرام باندھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ تو آئے ہوئی عمرے کے لیے ہیں، اور تو آپ کا کوئی کام ہے ہی نہیں کہ اب آپ بہانہ بنائیں کہ میرا اور کام تھا فلاں تھا، تو اس لیے بہرحال عمرہ بھی کرے۔ اگر عمرہ فوراً کر لیں مدینے جا کے واپس تو پھر دم نہیں دینی پڑے گی، لیٹ کریں گے پھر عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینی ہوگی۔ کو حیض تھا، اس نے اس عذر کی وجہ سے، یہ جہالت ہے، حالانکہ حیض میں بھی وہ نیت کر سکتی تھی لیکن بہرحال نیت نہیں کی، تو اس کے عذر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ آخر عمرے سے تو محروم ہو گئی، ورنہ حالت حیض میں بھی عورت نماز نہیں پڑھے گی، لیکن صفائی کے لیے ویسے غسل کر کے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اپنی نیت کر لے گی، اور وہ احرام میں ہو جائے گی۔ جب مکہ آ جائے اپنے ہوٹل میں رہے، اور جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ پورا کر لے گا۔ بہرحال اس نے تو نیت نہیں کی، اور آپ کی ٹکٹ ہے اور وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی تو آپ جائیں، بس اللہ معاف کرے۔ دوا کھانے سے بندہ پاک نہیں ہوتا، یاد رکھو، ایک غلط فہمی ہے۔ مثلاً حیض شروع ہو گیا ہے، اب گولی کھا کے بند کر دو، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب اس کو پورے دن کرنے پڑے گے جتنی عادت ہے اس کی۔ ایک ہے کہ عادت سے پہلے آپ نے گولی کھا لی، حیض آیا ہی نہیں، تو اس حالت میں آپ کا عمرہ کرنا جائز ہے۔ یہ معنی نہیں کہ حیض آ جائے لہٰذا ابھی انجیکشن لگوا کے بند کر دو پاک ہو جاؤ گی، نہیں، پھر نہیں پاک ہوگی، اب تو حیض آ گیا۔ جب آ گیا تو اس کی عادت کے دن جو ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے، 5 دن ہیں، 7 دن ہیں، 3 دن ہیں، جیسے بھی ہے۔ لیکن ہاں اگر ایک عورت آ رہی ہے مثلاً عمرے کے لیے، اس کے پاس 20 دن ہیں، اس کو اندیشہ ہے کہ انہی دنوں میں مجھے حیض بھی آتا ہے، پہلے سے میری ڈاکٹر سے دوائی لے کے کھا لے گے تاکہ مجھے حیض نہ آئے، میں آرام سے عمرہ بھی کر لوں، زیارت بھی کر لوں، بعد میں آ جائے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ
ہوتی ہے, کوئی وجہ نہیں, دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اسی وقت کندھا ننگا کر دیتے, بس چلو ایک چکر میں ہو جاتا. پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا کرنا اور رمل کی حالت میں چلنا جیسے پہلوان اکھاڑے میں آتا ہے, یہ سنت ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لائے, مکے کے کافروں نے جب صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار صحابہ کا تو بڑے کمزور ہیں, ان کو تو معلوم ہوتا ہے کہ اکلتہم ہما یثرب, مدینے کا بخار ان کو کھا گیا ہے, یہ تو اب چل بھی نہیں سکتے, یہ کیا لڑیں گے اگر لڑائی ہو گئی تو حضور کو جب اطلاع دی گئی تو حضور نے کفار کے سامنے اپنی طاقت کے مظاہرے کا حکم دیا اور صحابہ کو فرمایا کہ نہیں, اب اکڑ کے اور رمل کے ساتھ چلو, تاکہ کفار کو پتہ لگے کہ مسلمان کافر کے سامنے کبھی کمزور نہیں ہوتا, اور مومن اللہ کے بھروسے میں لڑتا ہے, وہ بدن کی طاقت سے نہیں لڑتا ہے. تو اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک سنت بن گئی. تو اب اگر کوئی کندھا نکال لے اور رمل کر لے, الحمدللہ, بھول گیا. اچھا, رش اتنا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا, کوئی حاضری نہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ میں عمرے کے لیے دبئی سے آیا ہوں, لیکن میں نے احرام نہیں باندھا, تو پھر کیا کرنے تشریف لائے ہیں آپ؟ یہ دیکھو, یعنی ٹھہرا ہوا فندق 5 اسٹار میں, ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے, تو میلہ دیکھنے آئے تھے, آپ کیا کرنے آئے تھے؟ عمرے کے لیے آئے ہو, احرام باندھا نہیں, تو آئے کیا کرنے ہو تم؟ کوئی عقل کی بات کرو. اور پھر تم نے اصل عمرہ جو اپنا دبئی سے آتے ہوئے کرنا تھا, اصل عمرہ تو وہی تھا تمہارا, قادماً الی مکہ تھا, اور وہ عمرہ چھوٹے حج کے برابر ہے جس کو تم نے ضائع کر دیا. اب بہرحال تمہارے لیے حل یہ ہے کہ عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو, تاکہ آئندہ تمہیں انشاءاللہ نہیں بھولے گا کہ دبئی سے احرام باندھنا ہے. احرام جو ہے وہ مکے میں آ کے نہیں باندھنا ہے. اب جاؤ فوراً مدینہ شریف, وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرو کہ یا اللہ, جو میں نے عمرہ چھوڑا ہے اس کے بدلے میں میقات سے عمرہ کر رہا ہوں, اور ایک بکری دم بھی دے دو, تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے. غریب کے لیے تو گنجائش ہے, لیکن گنجائش تب ہے جب آنے کے بعد فوراً جا کے میقات سے عمرہ کر دیں. یہ نہیں کہ چند دن گزارنے کے بعد جائے, چند دن گزارنے کے بعد جائے گا تو پھر اس کو دم بھی دینی ہوگی, عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا. یہ کوئی ایسی مذاق تو نہیں ہوتی نا. جب آپ دبئی سے چل رہے تھے تو آپ کسی عالم سے پوچھ لیتے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے, کیا طریقہ ہے. کوئی ایک حج و عمرے کی کتاب لے کے 2 دفعہ پڑھ لیتے, مسئلہ سمجھ آ جاتا. کون سا مشکل مسئلہ ہے. میری 3 بیٹیاں ہیں, حضور نے اپنی بیٹیوں کی پرورش, اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی پرورش دین پہ کی, انہیں دین سکھایا, دین, ایمان, عقیدہ, تربیت, صلاحیت سب بچیوں پیدا کی. اللہ آپ کو بھی توفیق دے. اپنے بچیوں کو دین پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ, دینی مدارس میں پڑھاؤ جہاں عورتیں پڑھاتی ہوں, مرد نہیں. خالص جو بنات کے مدرسے ہیں, اور اب ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, ہندوستان ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, بنات کے بہت مدارس ہیں, اور اللہ کی رحمت سے وہ لڑکوں کے مدرسوں سے زیادہ اچھے کامیاب جا رہے ہیں. کیونکہ لڑکیاں پڑھتی ہیں نا, بچہ تو کھیلتا ہے, بچہ تو پھرتا رہتا ہے نا, کبھی گیم کھیل رہا ہے, کبھی کبڈی کھیل رہا ہے, کبھی کرکٹ کھیل رہا ہے, کبھی ہاکی کھیل رہا ہے, اور کچھ نہ ملے تو اب موبائل ہاتھ میں ہے, گیم کھیل رہا ہے. تو لڑکیاں جو ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ بے انتہا مدارس کھلے ہیں بنات کے. ابھی میرے یہ چند دن پہلے مجھے ہندوستان سے ایک بیٹی نے کتاب بھیجی کہ آپ مہربانی کر کے اس پر تقریر لکھ دیں, مقدمہ لکھ دیں. وہ عورت ہے, ایک مدرسے میں پڑھاتی ہیں, اور بخاری شریف کی شرح لکھی ہے.
آدمی حیران ہو جاتا ہے اس کی محنت دیکھ کر کہ اس عورت نے کتنی محنت کی ہے اس نے لکھا، میں نے پڑھے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، انشاءاللہ لکھوں گا بھی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس دور میں بھی ایک محدثہ ہو اور بخاری شریف جیسی کتاب کی شرح لکھے. تو اب تو ماشاءاللہ اپنی بچیوں کو دینی مدارس میں داخلہ کراؤ، پڑھاؤ ان کو. یہ حرم کے اندر نکاح کا کیا طریقہ ہے جو ہر جگہ ہے؟ خطبہ ہوگا، گواہ ہوں گے، حق المہر ہوگی، شہود ہوں گے، وہی طریقہ. یہاں کوئی اور طریقہ ہے؟ وہی طریقہ. کہتے ہیں جی کہ دین کے کام کرنے پر جیسے امام ہے مسجد کا یا دینی کتابیں پڑھانے والا استاد ہے، مدرس ہے، وہ تنخواہ اجرت لے سکتا ہے، بالکل لے سکتا ہے. وہ جو فتوے تم نے پڑھے ہیں وہ اس زمانے میں تھے جب بیت المال کی حفاظت کرتا تھا علماء کی، کہ علماء کسی کے زیر نظر نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، ان کو بیت المال دیتا تھا سال کا خرچہ. تو لہذا وہ کیوں لے؟ اب جب نہ بیت المال ہے، نہ کوئی اہل علم کو پوچھنے والا ہے، بلکہ جتنا کوئی علم والا ہے، دین والا ہے، اتنا عذاب میں ہے. تو اب اگر آپ اس کو اجرت نہیں دیں گے، تنخواہ نہیں دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی تمہیں 11ویں شریف اور 12ویں شریف اور کل شریف میں رولے گا. فکر نہ کرو، روٹی تو کھانی ہے نا اس نے. اور تم حلال کی تنخواہ نہ دو، کہاں سے کھائے بیچارہ؟ پھر وہ تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعرات شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں محلے کا کوئی اور بھی مر جائے گا. مولوی نے روٹی تو کھانی ہے نا. اگر ان کو تم تنخواہ دو گے اور سب سے زیادہ تنخواہ دو تاکہ وہ نظر کسی کے آگے نہ جھکائے، مستغنی ہو، اس کے دل کے اندر غنا ہو، اس کو پتا ہو کہ اگر یہ آدمی بڑا آدمی ہے تو اتنا میرا بھی گھر ہے، میرا اچھا گھر ہے، میری اچھی تنخواہ ہے، بڑی، میں کسی کا محتاج ہوں. اگر ایک عورت کو ایام حیض ہیں اور 7 دن گزرنے کے بعد بھی حیض آ رہا ہے تو اس کو 10 دن تک انتظار کرنا ہوگا. 10 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، یعنی وہ بیماری ہے. حیض کا فقہا لکھتے ہیں کہ اقل المدت جو ہے وہ 3 دن ہے، کم سے کم 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے. 10 دن سے زیادہ جو ہے وہ حیض نہیں کہلائے گا. اگر 10 دن کے بعد بھی حیض آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، مانا استحاضہ ہے، بیماری ہو گئی، اب وہ غسل کر لے، اس کے بعد نمازیں پڑھے، عمرہ کرے، طواف کرے، جو مرضی ہے کرے، احتیاط کرے، اور تاکہ اللہ کے گھر میں کسی قسم کی پلیدی کا شبہ نہ رہ جائے. تو بہرحال 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، 10 دن تک انتظار کریں. اگر ایک عورت نے عمرہ کرنے کے بعد، طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لیے، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کہ میں حمام میں گیا حالت احرام میں، وہاں جانے کے بعد میں نے احرام کھولنا چاہا، پھر یاد آیا کہ میں احرام، یہ کس نے لکھا ہے کہ چادر کھولو نہیں، پلید ہو جائے، گندی ہو جائے، باندھ کے بیٹھے رہو. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جب تک چادر باندھی ہے احرام باندھا ہے، کھل گیا تو احرام بھاگ گیا. احرام نہیں بھاگتا جناب، یہ کیا بات ہے؟ اگر چادر پلید ہو جائے پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ حمام میں گئے، وہاں ٹوٹی اور پانی اتنا غلط ہے کہ اگر آپ کپڑے رکھتے ہیں تو کپڑوں پہ چھینٹے آئیں گے، تو آپ اٹھ کر دونوں چادریں لٹکا دیں، آرام سے فارغ ہوں، آرام سے دوبارہ باندھ لیں. یہ چادر باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہے، یہ تو لباس الاحرام ہے. احرام تو نیت ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک بعمرۃ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور احرام سے کب نکلیں گے؟ جب سر مڑائیں گے. یہ تھوڑا ہے کہ طواف صفا کر کے چادریں پھینک دو تو آپ احرام سے نکل گئے. آپ 10 دن تک بھی پھرتے رہیں، جب تک سر نہ مڑائیں اس وقت تک احرام سے نہیں نکلیں گے آپ. یہ لوگ
اللہ رکھے، وہ چادر کھل گئی اور چادر کھل گئی اور چادر کھل گئی. چادر کے گرنے کا اتنا فکر ہے، نبی کی سنت داڑھی کو روز گراتا ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے. ہاں جی ہے بس جو عقل میں آیا ہے، چادروں کا بڑا فکر ہے، لیکن سنت محمد مصطفیٰ پہ روزانہ تم اس طرح چلا کے گندی نالیوں میں پھینکتے ہو، وہ خدا کو کیا جواب دو گے؟ اس کا فکر نہیں. آیا عمرے پہ ہے ماشاءاللہ، اور کعبے کو بھی رگڑ رہا ہے ماشاءاللہ، اور جناب حجر اسود کو بھی رگڑ رہا ہے، اور داڑھی تازہ ماشاءاللہ شیو کر کے کعبے میں داخل ہوتا ہے، کلین شیو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ مولوی تو چیختے رہیں گے، کہتے رہیں گے، چونکہ دین کا چوکیدار ہے، اس کا کام تو ہے وہ چیختا رہے. باقی تم مانو مانو نہ مانو نہ مانو، تمہاری غلطی ہے. وضو خانے کے بعد کوئی تسبیح ٹوٹ گئی کسی کی، میں نے اٹھا لی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہ اٹھایا کرو. ہمارے گھر میں 25 سال ہو گئے ہیں، جادو کا اثر ہے، لوگ بیمار رہتے ہیں. میرا بھائی پہلے تو اتنا لمبا چوڑا جادو نہیں ہوتا جو 25 سال چلتا رہے. تمہارے دماغ میں وہم ہے، تمہارے لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں. صحیح کا کسی اچھے ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں، کوئی بیماری نہیں ہے. ایک آدمی آیا میرے پاس نے کہا جی میری بیوی ہے، اس پہ کسی نے جادو کر دیا. اب جناب وہ یہ ہے کہ بیچاری کبھی گالیاں دیتی ہے، کبھی لڑتی ہے، کبھی بغیر برتے کے بغیر کپڑے کے گھر سے بھی باہر چلی جاتی ہے، اور کبھی دیواروں کو ٹکریں مارتی ہے. بڑی برا حال ہے، جادو ہو گیا. میں نے کہا ابھی تمہاری بیوی کی کیا عمر ہے؟ کہتا ہے جی 50 سے اوپر ہے. میں نے کہا اب کس کو جادو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی جوانی میں کرتا، اب کیوں کرے گا بوڑھی کے ساتھ؟ جوانی ووانی میں تو کوئی عشق مشق میں جادو مادو کرتا، اب بوڑھی عورت کے ساتھ جادو کر کے کیا کرے گا؟ کوئی جادو نہیں، فیروشینہ بیماری ہے، اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کا نام لکھ دیتا ہوں. اس کے بعد کیا اس نے گولی دی، دوسرے دن کہتے جی تو بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا یہی جادو تھا بس. اور کوئی جادو وادو نہیں ہوتا ہے. جادو ہے، میں مانتا ہوں جادو حق ہے، اللہ کے نبی پہ جادو ہوا ہے. لبید ابن العاصم یہودی نے جادو کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر وقت اسی فکر میں بھی نہ رہو. اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، قرآن کی سورت جو ہے، خود عورت پڑھے، تم بھی پڑھو، اور اس کے ٹیپ میں لگا کے کان میں ہیڈ فون لگا کے اس کو کہو سنے. انشاءاللہ 8 دن کے اندر سب صاف ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں. کسی کو کاروبار میں گھاٹا ہے، اور جی میرے دکان پہ جادو کر دیا، اور یار انگریزوں کتوں پہ تو کوئی جادو نہیں کرتا، یہودیوں پہ کوئی جادو نہیں کرتا، ان کے جہاد بھی چل رہے ہیں، کاروبار بھی بڑھ رہے ہیں، ان پہ تو جادو کوئی نہیں کرتا. سارا جادو ہمارے لیے آ گیا ہے. سارے جن مسلمان عورتوں کو پکڑتے ہیں، نہ کسی یہودی کو پکڑتے ہیں، نہ عیسائی کو، نہ ہندو کسی کو، صرف ہمیں پکڑتے ہیں. کوئی ضعیف الاعتقاد ہمارے لوگ ہوتے ہیں، اور جو جھوٹے پیر مولوی ہیں پیسے کمانے کے لیے دماغ میں ڈال دیتے ہیں ہاں تمہارے اوپر جی سایہ ہے. کس کا سایہ ہے جناب؟ وہ جی جن کا سایہ. تم نے دیکھا ہے جن؟ تم بھوت ہو، کوئی جنوں کے باپ ہو، تم نے دیکھا ہے جن کو؟ جن دیکھو تو مولوی صاحب تمہاری تو ہوا نکل جائے. جن کا سایہ اس نے دیکھ لیا بیٹھے بیٹھے ٹی وی پہ یوں کر کے. اتنے بڑے فراڈی میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. میرے خیال میں جتنی اللہ کی مخلوق کی تاریخ ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے کہ یوں کریں استخارہ ہو جاتا ہے. انا للہ. اور قوم ہے گمراہ ہو رہی ہے، مان رہی ہے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، داڑھی نہیں، داڑھی تو منڈواتے ہیں نہیں، پروفیسر ہیں نا جی وہ، لہذا اس کے لیے دین الگ ہے. جو محمد مدنی کی سنت کا مخالف ہے وہ کیسے عالم ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بہرحال جتنی نمازوں کا پتہ نہ ہو آپ قضا پڑھتے رہیں. باقی کفارے کے بارے میں نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے. صرف امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ نے فدیے کے بارے میں لکھا ہے اور قیاس کیا ہے روزے کے فدیے پر.
کہ جیسے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی کا کھانا کھلائے۔ انہوں نے اس پہ قیاس کرتے ہوئے کہا کہ اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو فدیہ ادا کرے، ورنہ نماز کے فدیے کے بارے میں نہ کسی قرآن مقدس میں ہے نہ حدیث مبارک میں ہے، صرف محمد بن حسن الشیبانی کا اجتہاد ہے کہ چلو نمازیں نہ صحیح تو کچھ صدقہ خیرات ہو جائے، جیسے روزے کا فدیہ ہے انہوں نے کہا نماز کا بھی فدیہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے عمرے میں طواف کر لیا ہے، 2 رکعت پڑھ لی ہے، تو اب جب صفا مروہ کی طرف جائیں گے تو پھر استلام کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نہیں کیا تو نہیں کیا، مستحب ہے بس۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے عمرے کا، صفا دوڑ لیا ہے، کپڑے پہن لیے، 12 گھنٹے تک اس نے حلق نہیں کرایا، ایک دم بھی دے اور حلق بھی کرائے، فقہ حنفی کے مطابق سنت نماز وتر اور نماز جنازہ، نماز جنازہ کی 3-4 تکبیریں ہیں اور وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ تبلیغ کا کام جو ہے پوری امت کے لیے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر آپ نے 10 کروڑ کا قرض دینا ہے اور جائیداد بھی آپ کی 10 کروڑ کی ہے تو آپ نے ابھی تک قرض دیا تو نہیں نا، جب دے دیں گے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب تک ہر چیز تمہارے ہاتھ میں ہے زکوٰۃ دو، یا تو قرضے میں دے دو نا، ہے نہ قرضہ دیتے ہو نہ خدا کی زکوٰۃ دیتے ہو، بڑے چالاک ہو بھائی، دونوں کو ادھار میں رکھنا چاہتے ہو۔ اگر میرے والدین یا اقارب فوت ہو گئے ان کے لیے بالکل انشاءاللہ ثواب دیں گے۔ بہرحال اگر آپ نے سارے سر سے بال کاٹے ہیں پھر ٹھیک ہے، تھوڑے تھوڑے ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گئی۔ ایک آدمی نے غصے میں عورت کو 3 طلاق دے دی، حنفی مسلک میں تو 3 ہو گئی، لیکن اگر کوئی چاہتے ہو دارالفتاء سے رجوع کرو، شاید اللہ کرے تیرے لیے کوئی حل نکل آئے، حنفی مسلک میں کوئی رستہ نہیں۔ مدینے سے واپسی پر عورت خاتون پاکی کی حالت میں نہیں تھی، احرام نہیں باندھا، بعد میں اس نے عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، اب دم بھی دے کہ میقات سے احرام کیوں نہیں باندھا؟ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رحیم 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 رحیم